إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. محترم حضرات، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے لیے خیر، بلائی اور نیکی کے مواقع فراہم کرتا ہے تاکہ بندے اس میں اپنے پروردگار کی اطاعت کر کے، فرما برداری کر کے، عبادات کر کے اس کا قرب حاصل کر سکیں. تھوڑے وقت میں، تھوڑے عمل میں زیادہ اجر اور ثواب حاصل کر لیں. انہی اوقات میں سے اللہ رب العالمین نے ان دنوں میں یوم النحر اور ایام تشریق کو لوگوں کے لیے مہیا کیا ہے، اہل اسلام اور اہل ایمان کے لیے. کیوں؟ کہ ان دنوں میں سب سے افضل عمل جو کیا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الی اللہ من اراقۃ دم. 10 ذی الحج کو، یوم النحر کو، آدم کا بیٹا جو بھی عمل کرتا ہے، نیک عمل، ان میں سب سے زیادہ جو محبوب عمل اللہ رب العالمین کو ہے وہ قربانی کرنا ہے. کیوں؟ یہ قربانی کل قیامت کے دن وَإِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَضْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا. یہ قربانی اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے پاؤں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ آئے گی. وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِن مَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ. اللہ کے ہاں اس خون بہانے کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ زمین پر گرنے سے بہت اونچا ہے، اس سے پہلے. لہذا دل کی خوشی سے قربانی کیا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کی خوشی سے قربانی کیا کرو. قربانی
یہ دین اسلام کے شعائر میں سے ایک عظیم شعیرہ ہے، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب. لیکن یہ قبول تب ہوگی جب اس کے اندر دو چیزیں پائی جائیں گی. ایک اخلاص، کہ خالصتاً اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اور دوسرا یہ قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق ہوگی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کی ہے، جس انداز میں کی ہے، سب سے پہلے تو وہ آپ نے جس جانور کا انتخاب کیا ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی بیان فرمایا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. بہیمۃ الانعام کی قربانی اللہ رب العالمین نے مقرر فرمائی ہے. اور بہیمۃ الانعام قرآن مجید نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرما دیا ثمانیۃ ازواج، 8 جانور، 4 جوڑے ہیں، اونٹ اونٹنی، گائے بیل، بکرا بکری، دمبا چھترا چھتری. یہ 8 جانور جو ہیں ان کی قربانی. اس کے علاوہ اگر کوئی انسان کسی اور جانور کی قربانی کرتا ہے تو وہ قربانی نہیں، کیونکہ وہ بہیمۃ الانعام میں شامل ہی نہیں. اس لیے جب انسان اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم. اللہ رب العالمین کو اس جانور کا خون اور گوشت نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دل کا تقوی اخلاص چاہیے. اور یہی بات اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمائی تھی. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. اے پیارے پیغمبر علیہ السلام، آپ ان سے فرما دیجئے قربانی 1,00,000 2,00,000 کی کرنا یہ بڑی بات نہیں. قربانی جو اللہ رب العالمین کے لیے کی جائے، قربانی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق کی جائے، وہ اصل قربانی. اللہ کو وہ چاہیے. ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، میری قربانی، میری بدنی عبادت، میری مالی عبادت، ہر چیز، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ، میری موت کا وقت، یہ سب کچھ میرے اللہ کے لیے ہے، میں اور کسی کے لیے نہیں کر رہا. اس لیے قربانی جو بہیمۃ الانعام کی، اس کی کچھ شرائط ہیں. جب انسان ان شرائط کو پورا کرتا ہے تو پھر ان میں سب سے پہلے یہ بہیمۃ الانعام ہونا یہ شرط ہے. اور اس کے بعد جو دوسری شرط ہے، جانور کی عمر، کہ جانور کیسا ہونا چاہیے، اس کی عمر کیسی ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اصول بیان کر دیا. جانور کی تحدید اللہ رب العالمین نے کر دی کہ وہ اونٹ، بیل اور بکری، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عمر کا حد بیان کر دیا. لا تذبحوا الا مسنہ، 2 دانتہ جانور کرو. اگر 2 دانتہ جانور میسر نہ ہو، مشکل ہو جائے، تمہاری پاؤنڈ سے زیادہ ہو جائے یا مارکیٹ میں نہیں مل رہا، تو پھر آپ نے فرمایا فجزعۃ من الضأن، جو بھیڑ کا 1 سال کا ہے. صحیح موقف یہ ہے. اگرچہ بعض علماء نے کہا کہ 6 ماہ کا بھی ہو، لیکن وہ اچھا موٹا تازہ ہو تو وہ کیا جا سکتا ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے 1 سال کا جو جزع ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. قربانی اللہ رب العالمین نے اس کو واجب قرار دیا. فصل لربک وانحر، لازمی ہے. اسی طرح قربانی کی تیسری شرط یہ ہے کہ انسان اس کے وقت میں قربانی کرے. قربانی کا جو ٹائم ہے اس کے اندر کرے. اور قربانی کا جو وقت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج ہم سب سے پہلا جو کام کریں گے وہ نماز پڑھیں گے 10 ذی الحج کو، ثم ننحر، پھر ہم قربانی کریں گے. جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں شہدت الاضحی مع رسول اللہ، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یوم النحر کو، عید الاضحیٰ کو حاضر ہوا. جب آپ نے نماز مکمل کی تو دیکھا ایک بکری وہ ذبح ہو چکی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے
نماز سے پہلے اس کو ذبح کیا ہے، اب وہ نماز کے بعد اس کی جگہ پر دوسرا جانور ذبح کرے، اور جس نے ذبح نہیں کیا وہ اب بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر نماز کے بعد جانور ذبح کر دیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کیا ہے فلیعد، وہ دوبارہ قربانی کرے۔ صحابی جس نے وہ پہلے کی تھی وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس اب جانور دو دانتا نہیں ہے، میرے پاس وہ جزا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی کرو، حکم بھی دے دیا، اور اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا فصلی لربک وانحر، آپ نماز بھی پڑھیں اور قربانی بھی دیں۔ اسی طرح قربانی انسان کو اپنے ہاتھ سے کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عمل مبارک تھا وہ یہی تھا کہ آپ ہر سال 2 جانور سینگوں والے دمبے کرتے تھے، آپ اللہ کا نام لیتے، تکبیر پڑھتے اور اپنے ہاتھ سے ان دونوں کو کیا کرتے تھے، ذبح کیا کرتے تھے۔ وہ جانور قربانی کے لیے جائز نہیں جس جانور کے اندر کوئی عیب پایا جائے۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ وہ جانور ہر قسم کے عیب سے پاک ہو۔ براء ابن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 لا تجوز فی الضحایا، 4 نقص اگر ہوں یا اس سے زیادہ شدید کوئی نقص ہو تو وہ جانور جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلے العوراء البین عورها، کانا جانور، ایک آنکھ اس کی ضائع ہو چکی ہو، واضح ہو کہ یہ کانا ہے، وہ جائز نہیں، اور اس سے بڑھ کر اگر اندھا ہو تو وہ بالاولیٰ جائز نہیں ہے۔ دوسرا وہ بیمار جس کی بیماری بالکل واضح ہو۔ تیسرا وہ لنگڑا جس کا لنگڑا پن چلتے ہوئے پتہ چلے کہ یہ لنگڑا جانور ہے۔ اور اتنا بڑا بوڑھا جانور کہ جس کی ہڈیوں میں مغز ہی باقی نہ رہا ہو، میخ ہی نہ رہی ہو، وہ بھی جانور جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جانور کی آنکھیں اور اس کے کان اچھی طرح دیکھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اندر کوئی نقص ہو۔ کان کٹا ہوا جانور، آگے سے پیچھے سے چیرا دیا ہوا سوراخ والا جانور نہیں کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اور اسی طرح بڑا جانور وہ اونٹ ہو یا گائے ہو، اس کے اندر 7 حصے وہ کیے جا سکتے ہیں۔ بہیمۃ الانعام میں بھینس شامل نہیں ہے، بھینسا شامل نہیں ہے، اس لیے بھینس اور بھینسے کی قربانی نہیں ہے۔ جو لوگ اس بات کو بکر کے اوپر، گائے کے اوپر قیاس کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں، درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ بہیمۃ الانعام اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، بکر کا لفظ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اور ان بہیمۃ الانعام کی تفصیل بھی خود رب العالمین نے جب بیان فرما دی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بکر کی جنس سے جاموس ہے، بھینس ہے، میرا ان سے ایک سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے عربی لغت کے اندر ایک لفظ غنم استعمال ہوتا ہے، غنم کے اندر بکری بھی آ جاتی ہے، دمبا بھی آ جاتا ہے، دونوں جن سے آتی ہیں۔ غنم کے اندر جو بکرا ہے وہ بھی آتا ہے جس کو شاتن ماعز بولتے ہیں، اور دان بھی آتا ہے، دمبا اور خروف جس کو بولتے ہیں۔ لیکن بکر کے اندر اگر بکر کے اندر یہ دونوں آتے ہیں تو پھر ان دونوں کے گائے کا کوئی اور نام ہونا چاہیے۔ جس طرح غنم کے اندر ماعز بکرے کا ذکر کیا ہے، دان کے اندر بھیڑ کا ذکر کیا ہے، اسی طرح اگر بکر کے اندر گائے اور بھینس آتی ہے تو پھر دونوں کے نام الگ الگ ہونے چاہیے، جبکہ نہیں ملتے۔ تو اس لیے بھینس کی قربانی نہیں ہے۔ جب انسان قربانی کر لے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود بھی کھائے اور اس کو کھلائے بھی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے علقمہ رحمہ اللہ کو کہا تھا یہ لے جاؤ، جا کے جانور ذبح کرو، نحر کرو، اور اس کا ایک حصہ صدقہ کر دینا، اور اس کا ایک حصہ جو ہے وہ خود کھا لینا، اور ایک حصہ عتبہ کے لیے جو بھائی تھا ان کا، اس کے گھر پہنچا دینا۔ تو اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ انسان کو خود بھی کھانا ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم حضرات، آپ جانتے ہیں کہ یہ ایام بڑے ہی فضیلت والے ایام ہیں۔ انہی ایام میں ایک دن وہ یوم عرفہ کا ہے، 9 ذو الحج کا ہے، لہذا کوئی بھی مسلمان جو ہمت اور استطاعت رکھتا ہے اس کو 9 ذو الحج کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ جو انسان 9 ذو الحج کا روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے 2 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے 9 ذو الحج جمعرات کو آ رہی ہے، لہذا اس روزے کا اہتمام کریں۔ ویسے عام بھی ان دنوں کے بھی رکھیں تو یہ زیادہ افضل ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ کا کثرت سے ذکر کریں۔ جمعے کے دن جو اگلا جمعہ ہے اس دن عید 10 ذو الحج ہوگی، عید کی نماز ہوگی، اور اس مسجد میں 5:05 پر عید کی نماز کا وقت ہے۔ عید الاضحیٰ کے لیے جب انسان گھر سے نکلے تو سب سے پہلے غسل کرے، اچھی طرح اپنے جسم کو صاف کرے۔ نیا لباس میسر ہو تو اچھی بات ہے، نہ ہو تو جو لباس میسر ہے پاس ہے اس کو اچھی طرح دھو کر صاف ستھرا وہ پہنے، خوشبو لگائے، تیل لگائے، اور پھر عید کے لیے انسان نکلے۔ تکبیرات چونکہ 9 ذو الحج کو ہی شروع ہو جاتی ہیں، ویسے تو عام دنوں میں بھی انسان چلتے پھرتے پڑھتا رہے، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اور 9 ذو الحج کو فجر کی نماز سے باقاعدہ طور پر نمازوں کے بعد بھی اور ویسے بھی تکبیرات شروع ہو جاتی ہیں۔ تکبیرات پڑھتے ہوئے عید کی نماز کے لیے جائے اور کچھ کھائے پیے بغیر جائے، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ ہاں، اگر کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے مشکل ہوگا، شوگر کی بیماری ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، تو وہ اپنی اس طبیعت کو برقرار رکھنے کے لیے تاکہ وہ اچھے طریقے سے نماز عید پڑھ سکے تو کچھ کھا لے۔ سنت یہی ہے کہ انسان بغیر کچھ کھائے پیے پانی وغیرہ پی سکتا ہے، آئے نماز پڑھے، نماز پڑھ کے گھر جا کے پھر کھانا کھائے۔ نماز عید یہ ایک ایسا عظیم عمل ہے اور یہ دن ایک ایسا عظیم دن ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو انعام دیتے ہیں۔ اس لیے ہر شخص کو دل کی خوشی سے وہ تیار ہونا چاہیے اور اپنے پروردگار سے انعام لینے کے لیے 9 ذو الحج کا روزہ رکھنا چاہیے اور 10 ذو الحج کو عید کی نماز ادا کرنی چاہیے، اور پھر اس کے بعد سب سے افضل عمل وہ قربانی وہ ذبح کرنی ہے۔ جن بھائیوں کی قربانی اپنے ملک میں ذبح ہوتی ہے ان سے یہ گزارش ہے کہ جب تک گھر میں قربانی کے جانور ذبح نہ ہو جائے اس وقت تک وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما تحب وترضى۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم اهلك النفاق والمنافقين، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم امنا في اوطاننا واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔